ایران کے فوجی ادارے IRGC نے آپریشن کے تعلق سے اعلان کیا ہے جس کا نام ہے آپریشن ٹرو پرومس 4 کہ 23ویں لہر شروع کر دی گئی ہے۔ جی ہاں، 23ویں لہر the 23rd wave of Iranian attacks۔ اس مرحلے میں ایران نے نئی نسل کے جدید میزائل استعمال کیے ہیں، ماڈرن میزائل استعمال کیے ہیں جو مقبوضہ علاقوں اور خطے میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے کے لیے داغے گئے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے جو IRGC نے اعلان کیا ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ ایک سرکاری بیان کے شعبہ IRGC میں تعلقات عامہ یعنی پبلک ریلیشن نے بتایا ہے کہ یہ کارروائی دن کے آغاز میں کی گئی۔ جی ہاں، دن کے آغاز میں 23rd ویو جو ہے اس کے میزائل اٹیک کی وہ دن میں ہی کی گئی تھی، اور اس حملے میں ڈرونز اور میزائل دونوں کا مشترکہ استعمال کیا گیا، یعنی پہلے بغیر پائلٹ طیارے جسے ڈرون کہتے ہیں اور پھر مختلف قسم کے میزائل اہداف کی طرف بھیجے گئے، ٹارگٹس کی طرف بھیجے گئے۔ بیان کے مطابق اس مرحلے میں ایسے ماڈرن میزائل سسٹمز استعمال کیے گئے ہیں جو بیک وقت کئی اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی ایک ہی ٹائم پہ ملٹی ٹارگٹس کو وہ ہٹ کر سکتے ہیں، جسے کلسٹر میزائل بھی کہا جا رہا ہے۔ IRGC یعنی اسلامک ریولیوشنری گارڈ کارپس سے بتایا ہے کہ اس حملے میں ٹھوس ایندھن یعنی سالڈ فیول اور لیکوڈ فیول سے چلنے والی نئی نسل کے میزائل استعمال کیے گئے۔ فوجی ادارے کے مطابق ان میزائلوں نے خطے میں موجود کئی امریکی فوجی تنصیبات اور اڈوں کو نشانہ بنایا ہے۔ امریکی فوجی تنصیبات یعنی جو جتنے بھی امریکی فوجی بیسز ہیں یا امریکن انٹرسٹس ہیں وہاں پر ٹارگٹ کر کے ہٹ کیا گیا ہے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکی اڈے حملوں کی زد میں آئے ہیں، جن میں خاص طور سے شیخ عیسیٰ ایئر بیس بحرین کا، جی ہاں بحرین پر بہت زیادہ ٹارگٹ کیا جا چکہ بحرین میں امریکہ کا ایک بہت بڑا بیس ہے، تو شیخ عیسیٰ ایئر بیس جو بحرین میں ہے اسے ٹارگٹ کیا ہے ایرانین اٹیکس نے۔ دوسرا اس کے بعد نیول سپورٹ ایکٹیویٹی بحرین، یہ بھی جفیر میں ہے، یہ بھی بحرین کے جفیر میں ہے جہاں پر نیول سپورٹ ایکٹیویٹی ہے، اسے ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ٹارگٹ کیا گیا ہے ایرانی میزائل اٹیک کا وہ ہے علی السالم ایئر بیس، یہ کویت کا ہے، یعنی بحرین، کویت، اور یہ کویت کا جو علی السالم ایئر بیس ہے یہ بھی امریکہ کا ایئر بیس ہے۔ اس کے علاوہ موفق سالتی ایئر بیس اردن یعنی جارڈن، اب آپ دیکھیں جارڈن میں، بحرین میں، کویت میں، یعنی ملٹی ٹارگٹس یہ IRGC کے 23rd ویو آف میزائل اینڈ ڈرون اٹیکس کا نشانہ بنے ہیں۔ IRGC یعنی اسلامک ریولیوشنری گارڈ کارپس کے مطابق ان اڈوں پر خطے میں موجود امریکی افواج کے اہم ہیڈ کوارٹر اور آپریشنل سینٹرز قائم ہیں، اس لیے لگاتار یہ ایران کے نشانے پر ہے۔ ایرانی فوج نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس کارروائی کے دوران مقبوضہ علاقوں کے اندر بھی کچھ اہم مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ مقبوضہ علاقے کا مطلب کیا ہو گیا؟ یعنی وہ علاقے جہاں پر اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے، چاہے وہ کچھ حصہ فلسطین کا ہو، چاہے وہ کچھ حصہ لبنان کا ہو، تو ان علاقوں پر بھی لگاتار ایرانی حملے ہو رہے ہیں، خاص طور پر جو بیر شیوا، جو اہم بیر شیوا اور حساس علاقے میں واقع کئی ادارے میزائل حملوں کا ہدف بنے ہیں۔ دراصل جو میزائل حملے ہو رہے ہیں وہ خاص طور سے جو ایک بیسز ہے، چاہے امریکی بیس ہو یا اسرائیلی فوجی اڈا ہو، اس کے علاوہ جو انسٹیٹیوشنلز ہیں، چاہے ملٹری انسٹیٹیوشنز ہوں، ریسرچ انسٹیٹیوشنز ہوں، ان سب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور جیسا کہ IRGC کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے اس کے مطابق جن مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے ان میں کئی ایسے مقامات شامل تھے جیسے جدید ٹیکنالوجی کے تحقیقی مراکز، جیسے میں نے آپ کو بتایا ریسرچ سینٹر کو ایرانی حملے کا نشانہ بننا پڑا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کا، ماڈرن ٹیکنالوجی کا جو ریسرچ سینٹر ہے اسے ایرانی حملوں میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ سائبر سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں، جو انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ فوجی معاونت اور لاجسٹک مراکز، جتنے بھی ایسے سینٹرز ہیں جہاں سے جو ملٹری کو ایڈ ملتی ہے یا جو اس کی لاجسٹکس پرووائڈ کرنے کے جو سینٹرز ہیں، ان سب کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور اسی لیے اس کو لے کر کے IRGC نے کہا ہے کہ بیر شیوا ایک ایسا شہر ہے جو اسرائیل کے لیے ٹیکنالوجی اور دفاعی تحقیق کا، ڈیفنس ریسرچ کا اہم مرکز سمجھا جاتا ہے، اور اس کو لگاتار ایرانی حملوں کے نشانے پر لیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی IRGC نے اسی دن اعلان کیا تھا کہ آپریشن ٹرو پرومس 4 یعنی جس کا وعدہ صادق جسے کہا جاتا ہے، یہ اس کا 4th فیز ہے، آپریشن ٹرو پرومس 4، اس کا ایک اور مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ فوج کے مطابق ان کے مختلف میزائل اڈوں سے میزائل لانچ کرنے کا عمل مکمل نظم و ضبط اور کامیابی کے ساتھ انجام دیا جا رہا ہے۔ تو یہ تمام وہ
अपडेट्स हैं जो मैंने आपको बताया कि जो 23rd वेव है ईरानी अटैक्स का, जिसमें ड्रोन्स और मॉडर्न मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, इनमें उन तमाम सेंटर्स को निशाना बनाया गया है, चाहे वो अमरीकी एयर बेसिस हों, अमरीकी इंटरेस्ट्स हों, या इसराइली एयर बेसिस या इसराइली इंटरेस्ट हों, या इसके अलावा जो डिफेंस से जुड़े तमाम बड़े इदारे हैं उन तमाम को निशाना बनाया गया है। यानी कि उर्दन में भी, जिसे हम जॉर्डन कहते हैं, कुवैत में भी, और इसके अलावा बहरीन में भी, साथ ही साथ इसराइल के उन इलाकों में जहां पर इसराइल ने कब्जा कर रखा है, उन इलाकों को खासतौर से ईरानी हमलों का निशाना बनना पड़ रहा है।